اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول، وہ لوگ جو آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں، ان میں ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں دوسرے یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، اور یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں۔ جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرما لیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل سے ہی فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، حال کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس پر نگہبان و گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کی نزدیک نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں۔ سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔
اور اے حبیب ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں، کہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کرے تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، جارے اور دشمن یہود و نصار کو اپنا قابل اعتماد حلیف نہ سمجھو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اور تم سے جو شخص ان جارے اور دشمن یہود و نصار کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے، یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے۔ تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال حقارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اور اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ خود محبت فرماتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور مومنوں پر نرم اور ان کافروں پر سخت ہوں گے جو اسلام کے خلاف ظلم و عداوت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ تعمیری کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شرط کیا کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔